الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی آج وبرکاتہ۔ ہمارا درس بہار شریعت کا لیسن نمبر 19، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی صفحہ نمبر 335 سے 344 تک سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما نافعا وعاملا كاملا وفهما كاملا وأكلا صالحا وأكلا سليما ورزقا حلالا طيبا وكاملا۔ کنویں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، کنویں میں آدمی یا کسی جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سندھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری، اس کا کل پانی یعنی کہ مکمل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 2، جن چوپایوں یعنی کہ جو 4 لیگڈ اینیمل ہوتے ہیں نا، 4 پیر والے، جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کے پاخانے پیشاب سے ناپاک ہو جائے گا۔ یوں ہی مرغی اور بط کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا۔ ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، مینگنیاں اور گوبر اور لید اگرچہ ناپاک ہے مگر کنویں میں گر جائے تو باوجہ ضرورت ان کا قلیل یعنی کہ ان کا چھوٹا سا حصہ، خفیف حصہ معاف رکھا گیا ہے۔ پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا، اور اڑنے والے حلال جانور جیسے کہ کبوتر، چڑیا کی بیٹ یا شکاری پرندہ، چیل، شکرا، باز کی بیٹ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4، پیشاب کی بہت باریک بوندکیاں مثل سوئی کے یعنی سوئی کی نوک کے برابر، مثل سوئی کی نوک کے اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی پاک کنویں میں پڑ جائے تو وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ جو حکم اس کا تھا وہی حکم اس کا ہو گیا۔ یوں ہی ڈول، رسی، ڈول یعنی کہ وہ بکٹ جو ہوتا ہے نا پانی نکالنے کے لیے، یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا، پاک کنویں میں پڑے تو وہ پاک بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر وہ ناپاک ڈول، رسی وغیرہ یا گھڑا وغیرہ اس کو بھی اگر ڈال دیا تو ناپاک ہو جائے گا، سیم حکم ہو جائے گا اس کا۔ مسئلہ نمبر 6، کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور دموی جانور، دموی جانور کہتے ہیں اس کو جس میں خون، بہتے خون کی صلاحیت ہو، دموی جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا کوئی اور دموی جانور، ٹھیک ہے، آدمی بھی ہے، بکری بھی ہے، کتا بھی ہے یا کوئی اور دموی جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا اگر گر کے مر جائے تو کل پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی دموی جانور جس میں بہتا ہوا خون ہو، اس میں مر کر پھول جائے، ٹھیک ہے، اگر کنویں میں مرے اور پھول جائے یا پھٹ جائے کل پانی نکالا جائے گا۔ پھول جائے یا پھٹ جائے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر یہ سب باہر مرے پھر کنویں میں گر گئے جب بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 9، چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری، اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو کل پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، اگر سے پھولی بھی نہیں ہے، پھٹی بھی نہیں ہے تو بھی اس کا کل پانی نکالا جائے گا، مگر اس کی جڑیں اگر موم لگا ہو، اگر اس کی جڑ میں موم لگا ہو تو 20 ڈول نکالا جائے۔ 20 ڈول یعنی کہ 20 بکٹس۔ مسئلہ نمبر 10، بلی نے چوہے کو دبوچا اور زخمی ہو گیا، پھر اس سے چھوٹ کر کنویں میں گرا،
کل پانی نکالا جائے گا، کیونکہ اس میں بہتا خون ہے تو کل پانی نکالنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 11، چوہا، چچندر، چڑیا یا چھپکلی، گرگ گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی جانور دموی کنویں میں گر کر مر گیا تو 20 ڈول سے 30 ڈول تک نکالا جائے، 20 to 30 بکٹس۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 12، کبوتر، مرغی، بلی گر کر مرے تو 40 سے 60 ڈول تک نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 13، آدمی کا بچہ جو زندہ پیدا ہوا حکم میں آدمی کے ہے، بکری کا چھوٹا بچہ حکم میں بکری کے ہے۔ مسئلہ نمبر 14، جو جانور کبوتر سے چھوٹا ہو حکم میں چوہے کے ہے، اور جو بکری سے چھوٹا ہو مرغی کے حکم میں ہے، یعنی جو اوپر ہم نے مسئلہ دیکھا اس کے برابر ہے۔ مسئلہ نمبر 15، 2 چوہے گر کر مر جائے تو وہی 20 سے 30 ڈول تک نکالا جائے، اور 3 یا 4 یا 5 ہو تو 40 سے 60، اور 6 ہو تو کل۔ مسئلہ نمبر 16، 2 بلیاں مر جائے تو سب نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17، مسلمان مردہ بعد غسل کے کنویں میں گر جائے تو اصلاً پانی نکالنے کی ضرورت نہیں، یعنی نہیں نکالیں گے تو بھی پاک ہے، اور شہید گر جائے اور اس کے بدن پر خون نہ لگا ہو تو بھی کچھ حاجت نہیں، اور اگر خون لگا ہے اور قابل بہنے کے نہ تھا تو بھی کچھ حاجت نہیں، اگرچہ وہ خون اس کے بدن پر سے دھل کر پانی میں مل جائے، بہنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ چمکدار 1-2 بوند کی طرح ہے، جو بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ویسا ہے، تو اس کیس میں اگرچہ اس کے باڈی سے نکل کر کے پانی میں مل گیا ہو تبھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر بہنے کے قابل خون اس کے بدن پر لگا ہو اور خشک ہو گیا ہو، یعنی کہ سوکھ گیا ہو، اور شہید کے گرنے سے اس کے بدن سے وہ خون جدا ہو کر پانی میں نہ ملا، جب بھی پانی پاک رہے گا، کہ شہید کا خون جب تک اس کے بدن پر ہے کتنا ہی ہو پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ خون اس کے بدن سے جدا ہو کر پانی میں مل گیا تو اب ناپاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس طریقے سے بہت سارے مسائل آگے آئیں گے، جس میں ایک چیز کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو یاد رکھنے میں ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر وقت یاد رہے، کیونکہ ہمارے ڈیلی لائف میں آتے بھی نہیں ہے کام میں، کیونکہ ہم کنویں وغیرہ سے تو آج کل آلموسٹ جو ہے لوگ ڈیل کرنا اس کو بند کر دیا، زیادہ تر سب ٹینک وغیرہ کے سسٹم سے ہمارے گھر میں پائپ لائن وغیرہ کے تھرو آتا ہے، تو یہ سب چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بٹ ضرورت یہ ہے کہ ہم کو اس مسئلے کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اینڈ جب کبھی لائف میں مسئلہ آئے تو ہم کو پتہ ہوگا کہ بہار شریعت کا یہ والا باب اوپن کر کے ہم کو اس میں سے اس کا حکم نکالنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے، ایک مرتبہ اس کو سیکھنا ہے، اب وہ بھلے ذہن میں نہ رہے اچھی بات رہتا ہے تو نہیں رہتا ہے، تو یہ پتہ ہے ہم کو کہ ہم کو بہار شریعت میں کنویں کا بیان اوپن کر کے اس مسئلے کو دیکھنا ہے، یہ اس میں اصل ٹیک اوے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناراض نہ ہو یا یہ نہ ہو جائے، ڈپریس نہ ہو جائے کہ یاد نہیں رہ رہا ہے، کیسے یاد رکھیں گے، تو وہ ساری چیزیں نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، کافر مردہ اگرچہ 100 بار دھویا گیا ہو، ٹھیک ہے، کافر کو مرنے کے بعد 100 بار دھو دیا اس کو، کنویں میں گر جائے یا اس کی انگلی یا ناخون پانی سے لگ جائے، پانی نجس ہو جائے گا، کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 19، کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا کنویں میں گر جائے تو سب پانی نکالا جائے، اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 20، بے وضو اور جس شخص پر غسل فرض ہو، یعنی جنوب پر، اگر بلا ضرورت کنویں میں اترے اور ان کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو تو 20 ڈول نکالا جائے گا، اور اگر ڈول نکالنے کے لیے اترا تھا تو کوئی حرج نہیں، ایسا ہے کہ بکٹ ہی نہیں ہے، بکٹ نکالنے کا کوئی اور طریقہ بھی نہیں، اس کو اترنا ہی پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں جتنا ضرورت ہے اتنا وہ اترے اور ڈول نکالے تو اس میں پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 21، سور کنویں میں گرا اگرچہ نہ مرے، پانی نجس ہو گیا، کل نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، زندہ باہر آ گیا تو بھی وہ جو ہے پانی گندا ہو جائے گا، ناپاک نجس ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22، سور کے سوا اگر اور کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا
اور اس کے جسم میں نجاست لگی ہونا یقینی معلوم نہ ہو اور پانی میں اس کا منہ نہ پڑا ہو تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہونا یقینی معلوم ہے کہ ہاں اس کے بدن پر نجاست تھی تو کل پانی نکالا جائے، اور اگر اس کا منہ پانی میں پڑا تو اس کے لعاب اور جھوٹے کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے، کون سے جانور کا جھوٹا پاک ہے کس کا نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو یہی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا منہ پانی میں پڑ گیا تو اب حکم اس بیسس پہ ہوگا کہ اس کے لعاب کے جھوٹے کا جو حکم ہے، یعنی اس کے تھوک کا مسئلہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لعاب اور جھوٹے کا جو حکم ہے وہی حکم اس پانی کا ہے۔ اگر جھوٹا ناپاک ہے یا مشکوک یعنی کہ شک والا ہے تو کل پانی نکالا جائے، اور اگر مکروہ ہے تو چوہے وغیرہ میں 20 ڈول مرغی چھوٹی ہوئی ہو، 40، اور جس کا جھوٹا پاک ہو اس میں بھی 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ مثلا بکری گری اور زندہ نکل آئی، 20 ڈول نکال ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لاسٹ میں کیا بتایا کہ اس میں بھی 20 ڈول نکالنا بہتر ہے، مثلا بکری گری، یعنی کہ جس کا جھوٹا پاک ہے، بکری وغیرہ کا جھوٹا پاک ہوتا ہے نا، تو وہی بتا رہے کہ جس کا جھوٹا اگر پاک ہے اس میں بھی 20 ڈول نکالنا بہتر ہے، یعنی نکالے تو اچھی بات ہے۔ مثلا بکری وغیرہ گر گئی اور زندہ نکل آئی تو 20 ڈول نکال ڈالے۔ شرط یہ ہے کہ بکری کا منہ اندر پانی میں گیا ہو، تو اس کے لعاب کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 23، کنویں میں وہ جانور گرا جس کا جھوٹا پاک ہے یا مکروہ اور پانی کچھ نہ نکالا اور وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ دوبارہ سے یہ مسئلے کو سمجھے، کنویں میں ایسا جانور گرا جس کا جھوٹا پاک ہے، ٹھیک ہے، جس کا جھوٹا پاک ہے یا مکروہ ہے اور پانی کچھ بھی نہ نکالا، ہم نے دیکھا نا اوپر 20 ڈول کا، اگر کچھ بھی نہیں نکالا اور وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 24، جوتا یا گیند کنویں میں گر گئی اور نجس ہونا یقینی طور پر معلوم ہے تو کل پانی نکالا جائے گا، کیونکہ نجاست گر گئی تو کل پانی نکلے گا، ورنہ 20 ڈول محض نجس ہونے کا خیال معتبر نہیں، صرف یہ شک ہو کہ ناپاک تھا یا ہو سکتا ہے یہ معتبر نہیں، یقینی طور پر پتہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 25، پانی کا جانور یعنی وہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اگر کنویں میں مر جائے یا اگر مرا ہوا گر جائے، ٹھیک ہے، اگر مرا ہوا مچھی ہے مری ہوئی ہے نا، اگر وہ گر جائے تو ناپاک نہ ہوگا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو، مگر پھٹ کر اس کے اجزاء پانی میں مل گئے، یعنی کہ اس کے باڈی پارٹس اگر پھٹ کر کے پانی میں مل گئے ہو تو اس کا پینا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 26، خشکی اور پانی کے مینڈک، ٹھیک ہے، دو مینڈک نا دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اپنے نارمل لینڈ میں پائے جاتے ہیں جو پانی کے نہیں ہوتے، دوسرے پانی کے مینڈک ہوتے ہیں۔ تو وہی بتا رہے کہ خشکی کے مینڈک یعنی زمین والے مینڈک اور پانی والے مینڈک کا ایک حکم ہے، یعنی دونوں کا حکم سیم ہے، یعنی اس کے مرنے بلکہ سٹنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا، مگر جنگل کا بڑا مینڈک جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے، ایک دوسرے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے مینڈک آتے ہیں، اس کو انگلش میں کچھ اچھا نام ہے اب ذہن میں یاد نہیں آ رہا، تو اسی کے بارے میں بتا رہے کہ جو بڑا مینڈک ہے جنگل کا جس میں بہنے کی صلاحیت رکھنے والا خون ہوتا ہے، اس کا حکم چوہے کی مثال ہے۔ پانی کے مینڈک کی انگلیوں کے درمیان جھلی ہوتی ہے اور خشکی کے نہیں، وہ نا یہ جو کیا کہتے ہیں فراگ جو ہے نا، اس کے انگلیوں کے درمیان ایک سکن آتی ہے، ایک چمڑی آتی ہے الگ سے جو دونوں انگلیوں کو جوائنٹ کرتی ہے، تو ایک میں وہ ہوتا ہے ایک میں نہیں ہوتا ہے، غالباً وہی ہے۔ مسئلہ نمبر 27، جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو، جیسے بدک وغیرہ، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی کی پیدائش کا نہیں ہے، پانی میں رہتا ضرور ہے لیکن پانی میں پیدا نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 28، بچے یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈالا، ٹھیک ہے، بچے نے یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ان کے ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی نجس ہو گیا،
ورنہ نجس تو نہ ہوگا، مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 29، جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جیسے کہ مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ، ان کے مرنے سے پانی نجس نہ ہوگا۔ فائدہ: مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے گوتا دے کر پھینک دے اور سالن کو کام میں لائے۔ آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث پاک ہے کہ اگر ایک پر مکھی کا جو ہے وہ سالن میں یا آپ کے پانی وغیرہ میں جو ہے گر جائے تو اس کو دوسرا پر بھی اس کا ڈبایا جائے، کہ ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے میں شفا ہے، تو اس کو مکمل ایک گوتا دے کر کے باہر نکالا جائے، پھر وہ جو ہے سالن کھانے پینے کے لائق ہے، استعمال میں اس کو لایا جا سکتا ہے، پھینکنے کی حاجت نہیں، اور پھینکنا نہیں چاہیے اس کو۔ مسئلہ نمبر 30، مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چھینکائی لگی ہو، پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، کل نکالا جائے۔ مردار کی ہڈی، ٹھیک ہے، یعنی مرے ہوئے انسان کی ہڈی وغیرہ ہے، مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی وغیرہ جو ہے لگی ہوئی ہے، جیسے چربی وغیرہ ہوتی ہے نا، چکنائی وغیرہ لگی ہوئی ہو، پانی میں گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، کل نکالا جائے، اور اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو تو پاک ہے، صرف پلین ہڈی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہوا تو پاک ہے، مگر سور کی ہڈی سے مطلقاً ناپاک ہو جائے گا۔ اتنا غلیظ جانور ہے یہ کہ اس کی حرمت اتنی سخت ہے کہ ہڈی اگر اس کی جو گر جائے تو بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 31، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس میں سے جتنا پانی نکالنے کا حکم ہے نکال لیا گیا، تو اب وہ رسی ڈول جس سے پانی نکالا ہے پاک ہو گیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ! یعنی 20 ڈول انسان نکال رہا ہے، اب جیسے ہی آپ نے 20واں ڈول نکال کر کے باہر پھینکا نا تو وہ رسی اور ڈول بھی پاک ہو گئے، اب اس کو الگ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے، الحمدللہ۔ مسئلہ نمبر 32، کل پانی نکالنے کے یہ معنی ہے کہ اتنا پانی نکال لیا جائے کہ اب ڈول ڈالے تو آدھا بھی نہ بھرے، اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں، نہ دیوار دھونے کی حاجت ہے کہ وہ پاک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے کہا نا کہ کل پانی نکالنا، تو کل پانی میں انسان ایک ایک بوند تو نہیں نکال سکتا، تو اس کی شرط یہ ہے کہ آدھا ڈول بھی وہ بھر نہ پائے، آخری ڈول جب آپ ڈالو گے تو آدھا ڈول بھی نہ بھر پائے، آدھے سے بھی کم ہو، ایک دم کم ہو، اس لیول تک جائے، دیوار دھونا، مٹی تک نکالنا، وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33، یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اتنا اتنا پانی نکالا جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ چیز جو اس میں گری ہے اس کو اس میں سے نکال لے، پھر اتنا پانی نکالے، اگر وہ اسی میں پڑی رہی تو کتنا ہی پانی نکالے بیکار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ ناپاکی کو آپ نکال کر کے باہر نہیں پھینکو گے تو وہ پانی پاک ہوگا کیسے؟ اس میں مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، ہم نے 20 ڈول نکال لیا، اب استعمال کر رہے، تو یہ تو سمجھ کے پرے چیز ہے نا۔ تو جو ناپاکی ہے اس کو دور کیا جائے گا، اس کے بعد اس میں سے اتنا پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 34، اور اگر وہ سڑ گل کر مٹی ہو گیا یا وہ چیز خود نجس نہ تھی بلکہ کسی نجیس چیز کے لگنے سے نجس ہو گئی ہو، جیسے کہ نجس کپڑا، اب کپڑا تو نجس نہیں ہوتا آٹومیٹک، اس میں نجاست لگنے کی وجہ سے نجس ہوتا ہے، تو جیسے نجس کپڑا اور اس کا نکالنا مشکل ہو تو اب فقط پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 35، جس کنویں کا ڈول معین ہو تو اسی کے اعتبار ہے، یعنی ایک کنواں ہے اس کا ڈول آلریڈی فکسڈ ہے، اسی سے پانی نکالا جاتا ہے، تو اگر یہ معین ہے ڈول تو اسی کا اعتبار ہوگا، اسی کے حساب سے نکالا جائے گا پانی، اسی کا اعتبار ہے، اس کے چھوٹے بڑے ہونے کا کچھ لحاظ نہیں ہے نا، ایک کنویں کا چھوٹا رہے گا دوسرے کا بڑا، تو اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے، بس یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا ڈول ہے وہ ہمیشہ اسی سے نکالا جاتا ہے تو اسی کا استعمال ہے، اور اگر اس کا کوئی خاص ڈول نہ ہو تو ایسا ہو کہ ایک سا پانی اس میں آ۔ مسئلہ نمبر 36، ڈول بھرا ہوا نکالنا ضروری نہیں، اگر کچھ پانی چھلک کر گر گیا یا ٹپک گیا مگر جتنا بچا وہ آدھے سے زیادہ ہے تو وہ پورا ہی ڈول شمار کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 37، ڈول معین ہے مگر جس ڈول سے پانی نکالا وہ اس سے چھوٹا یا بڑا ہے، یا ڈول معین نہیں اور جس سے نکالا وہ ایک سا سے کم و بیش ہے، تو ان صورتوں میں حساب کر کے اسے معین یا ایک سا کے برابر کر لے۔ مسئلہ نمبر 38،
کنویں سے مرا ہوا جانور نکالا تو اگر اس کے گرنے مرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نجس ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو یا غسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ غسل۔ اسے وضو اور غسل سے جتنی نمازیں اس نے پڑھی سب کو پھیرے کہ وہ نماز نہیں ہوئی۔ یوں ہی اس پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طریقے سے اس کے بدن یا کپڑے میں لگا تو کپڑا اور بدن کا پاک کرنا ضروری ہے، اور ان سے جو نمازیں پڑھی ان کا پھیرنا فرض ہے۔ اور اگر وقت معلوم نہیں کہ کب ناپاک ہوا تو وقت معلوم نہیں تو جس وقت دیکھا گیا اس وقت سے نجس قرار پائے گا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو اس سے قبل پانی نجس نہیں۔ اور پہلے جو وضو یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے کچھ حرج نہیں، تیسیراً اس پر اسی پر عمل ہے، یعنی کہ آسانی کے لیے اسی پر عمل ہے، ورنہ بہت دشواری ہو جائے گی نا۔ مسئلہ نمبر 39، جو کنواں ایسا ہو کہ اس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں چاہے کتنا ہی نکالے، یعنی کہ فوراً آتا جاتا ہے، اب نکالتے جاؤ بھرتے جاتا ہے، ایسا کتنا ہی نکالے، اور اس میں نجاست پڑ گئی یا اس میں کوئی ایسا جانور مر گیا جس میں کل پانی نکالنے کا حکم ہے، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ معلوم کر لے کہ اس میں کتنا پانی ہے، وہ سب نکال لیا جائے۔ نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیا اس کا کچھ لحاظ نہیں، اور یہ معلوم کر لینا کہ اس وقت کتنا پانی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو مسلمان پرہیزگار جن کو یہ مہارت ہو کہ پانی کی چوڑائی گہرائی دیکھ کر بتا سکے کہ اس کنویں میں اتنا پانی ہے، وہ جتنا ڈول بتائے اتنا نکال لیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس پانی کی گہرائی کسی لکڑی یا رسی سے صحیح طور پر ناپ لے اور چند شخص بہت پھرتی سے 100 ڈول مثلاً نکال لیں، پھر پانی ناپے، جتنا کم ہوا اس حساب سے پانی نکال لے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے مرتبہ ناپنے سے معلوم ہوا کہ پانی مثلاً 10 ہاتھ ہے، پھر 100 ڈول نکال لینے کے بعد ناپا تو 9 ہاتھ رہا، تو معلوم ہوا کہ 100 ڈول میں ایک ہاتھ کم ہوا، تو 10 ہاتھ میں 10 100 یعنی کہ 1000 ڈول ہوئے۔ مسئلہ نمبر 40، جو کنواں ایسا ہے کہ اس کا پانی ٹوٹ جائے گا مگر اس میں اس کے پھٹ جانے وغیرہ یا پھر نقصانات کا گمان ہو تو بھی اتنا ہی پانی نکالا جائے جتنا اس وقت اس میں موجود ہے، پانی توڑنے کی حاجت نہیں۔ مسئلہ نمبر 41، کنویں سے جتنا پانی نکالنا ہے اس میں اختیار ہے کہ ایک دم سے اتنا نکالے یا تھوڑا تھوڑا کر کے، دونوں صورت میں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 42، مرغی کا تازہ انڈا جس پر ہنوز رطوبت لگی ہو پانی میں پڑ جائے تو نجس نہ ہوگا۔ یوں ہی بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں گرا اور مرا نہیں، جب بھی ناپاک نہ ہوگا۔ آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، آدمی چاہے جنوب ہو یا حیض و نفاس والی عورت اس کا جھوٹا پاک ہے، کافر کا جھوٹا بھی پاک ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے، جیسے تھوک، ریٹھ، کھنکار کے، یہ ساری چیزیں پاک ہیں مگر ان سے آدمی گھن کرتا ہے، اس سے بہت بدتر کافر کے جھوٹے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ نمبر 2، کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جھوٹا پاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم، اور یہ جھوٹا ناپاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد، کیونکہ ابھی اس کا خون تھا اس نے جھوٹا کر کے دے دیا، ٹھیک ہے، اور سرخی تھی تو اب وہ ناپاک ہے، اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے، اور اگر کلی نہ کی اور چند بار تھوکا اور تھوک کا گزر موضع نجاست، یعنی جہاں سے خون نکل رہا تھا وہاں سے تھوک کا گزر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت ہو گئی۔ اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا، اگرچہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے۔ تھوک ویسے بھی نگلنا نہیں چاہیے نا، تھوک انسان کا حرام ہوتا ہے۔
تو اس کو نکلنا نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3، معاذ اللہ شراب پی کر فوراً پانی پیا تو نجس ہو گیا، اور اگر اتنی دیر ٹھہرا کہ شراب کے اجزاء تھوک میں مل کر حلق سے اتر گئے تو ناپاک نہیں، مگر شرابی اور اس کے جھوٹے سے بچنا ہی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4، شراب خور کی مونچھیں بڑی ہو کہ شراب مونچھوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے گا، جو پانی پیے گا وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 5، مرد کو غیر عورت کا اور عورت کو غیر مرد کا جھوٹا اگر معلوم ہو کہ فلانی یا فلاں کا جھوٹا ہے، بطور لذت کھانا پینا مکروہ ہے، مگر اس کھانے پانی میں کوئی کراہت نہیں، یعنی کھانا اور پانی خراب نہیں ہوگا، اور اگر معلوم نہ ہو کہ کس کا ہے یا لذت کے طور پر کھایا پیا نہ گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے، جیسے باشرہ عالم یا دیندار پیر کا جھوٹا، کہ اسے بتبرک سمجھ کر کے اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہو یا پرندے، ان کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ نر ہو، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ۔ ٹھیک ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپائے ہو یا پرندے وغیرہ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ وہ نر ہو یعنی کہ میل ہو۔ مسئلہ نمبر 7، جو مرغی چھوٹی پھرتی ہے اور گلیز پر منہ ڈالتی ہو، اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور بند رہتی ہو تو پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 8، یوں ہی بعض گائے جن کی عادت گلیز کھانے کی ہوتی ہے، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر ابھی نجاست کھائی اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے اس کے منہ کی طہارت ہو جائے، مثلاً آب جاری یعنی کہ جاری پانی سے، آب جاری میں پانی پینا، یا غیر جاری میں 3 جگہ سے پینا، اور اس حالت میں پانی میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح اگر بیل، بھینس، بکری، نروں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سونگھا اور اس سے ان کا منہ ناپاک ہوا اور نگاہ سے غائب نہ ہوئے، یعنی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے، نجاست لگنے کے بعد سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے، نہ اتنی دیر گزری جس میں طہارت ہو جاتی، تو ان کا جھوٹا ناپاک ہے، کیونکہ ہم کو پتہ ہے پیشاب لگی ہوئی ہے، یقینی معلوم ہے کہ نجاست ہے، تو ان کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے۔ اور اگر یا تین اور اگر 4 پانیوں میں منہ ڈالے، ٹھیک ہے، تو پہلے 3 ناپاک ہوں گے، چوتھا پاک۔ یہی ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ غیر آب جاری جو ہے، اگر اس میں 3 جگہ سے پیے تو پاک ہو جائے گا، اس سے پتہ چلا کہ 3 بار کا جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کے بعد والا جتنا بھی ہوگا وہ سب پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، گھوڑے کا جھوٹا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ مسئلہ نمبر 11، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا، روگنی یا استعمالی چکنا، تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھانا پڑے گا۔ ایک بار دھویا سکھایا، پھر دوسری بار دھویا سکھایا، پھر تیسری بار دھویا سکھایا، اس طریقے سے۔ ہاں، چینی میں بال ہو یا اور برتن میں درار ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا، اس میں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا، باز، بحری چیل وغیرہ کا جھوٹا مکروہ ہے، اور یہی حکم کوے کا ہے، اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 14، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ مسئلہ 15، اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چاٹتی رہے مکروہ ہے، اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے، بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی، مگر خلاف اولا ہوئی۔ مسئلہ نمبر 16، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈالا
تو ناپاک ہو گیا، اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو ناپاک نہیں۔ مسئلہ 17، پانی کے رہنے والے جانور کا جھوٹا پاک ہے خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 18، گدھے کھچر کا جھوٹا مشکوک ہے، یعنی کہ شک ہے اس میں کہ پاک ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے اور لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدث متیقن، یعنی کہ ہم کو پتہ ہے کہ حدث ہم کو دور کرنا ہے، وضو کرنا لازم ہے، تو یقین کو گمان سے یا شک سے وہم سے دور نہیں کر سکتے۔ حدث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 19، جو جھوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنوب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز ہے کہ اب وہ مستعمل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 20، اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو غسل مکروہ، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مکروہ جھوٹے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ ہے، غریب محتاج کو بلا کراہت جائز۔ مسئلہ نمبر 21، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو یا غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اس سے وضو غسل کر لے اور تیمم بھی، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے، اور اگر عکس کیا یعنی کہ پہلے تیمم کیا پھر وضو، جب بھی حرج نہیں، اور اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی ضرور، اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ 22، مشکوک جھوٹے کا کھانا پینا نہیں چاہیے۔ مسئلہ 23، مشکوک پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر اچھا زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ 24، جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، اور جس کا جھوٹا مکروہ ہے اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ 25، گدھے کھچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو۔ آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ آپ تمام سے دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔